السلام اچھا جی، ورحمۃ ہم اللہ وبرکاتہ۔ جی ہم سورہ صافات، اس میں حضرت یونس علیہ السلام کے واقعات پڑھ رہے ہیں، تو تعوذ اور تسمیہ پڑھتے ہیں، پھر انشاءاللہ اپنا سبق جو ہے وہ 142 سے انشاءاللہ شروع کریں گے آپ سے۔ جی 142۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من اعوذ باللہ الشیطان من الشیطان الرجیم۔ الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، ایک تو چیز یہ ہے کہ یہ جو سورہ ہے اس کی 182 آیات ہیں، ہم نے کر لی ہیں 141، باقی 41 رہتی ہیں۔ ایک تو طریقہ یہ ہے کہ ہم اس کو 13 کر کے 3 دنوں میں کریں، اور دوسرا یہ ہے کہ آدھا آج کر لیں اور آدھا کل کر لیں۔ تو کیا خیال ہے اس سلسلے میں؟ 3 دنوں میں کرنے تو میرا بہتر ہوگا۔ 3 دنوں میں کرنے ٹھیک ہے، زیادہ بہتر۔ اچھا جی، ٹھیک ہو گیا جی، اللہ تعالیٰ جزاک خیر دے۔ اچھا جی، پھر ایسا ہے کہ کچھ الفاظ ایسے ہوں گے کہ جو ہم نئے سیکھیں گے، تو جیسا کل لفظ آ رہا تھا مدحدین، اس سے پہلے آیت پڑھتے ہیں، تھوڑا سا نیچے کریں جی اس کو، کہ یونس علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں کہا کہ اپنی قوم کے پاس رہنا ہے، اور قوم جو تھی وہ ان کا کہنا نہیں مان رہی تھی، تو حضرت یونس علیہ السلام نے ان کے لیے بد دعا کی، اور اللہ کے حکم نہیں دیا تھا لیکن وہ اپنی مرضی سے وہاں سے نکل گئے، تو اس کے لیے لفظ آیا ہے، پیچھے میں پڑھتا ہوں کہ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک یونس علیہ السلام یقیناً بھیجے ہوئے رسولوں میں سے تھا، اذ ابق الی الفلک المشحون، جب وہ بھری ہوئی، مشحون کو شحن کہتے ہیں جس کے اندر چیزیں ہوں، بہت بڑا ٹرک اس کو بھی کہتے ہیں، کارگو اس کے معنی ہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ تو چیزوں سے بھری ہوئی کشتی کی طرف آبا کا بھاگا، تو میں نے بتایا تھا کہ آبا کا اس بھاگنے کے لیے آتا ہے کہ جس میں جو غلام ہے وہ اپنے مالک کو چھوڑ جاتا ہے اور چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے۔ کیوں جی، ٹھیک ہے؟ جی بالکل صحیح۔ اچھا، اس وقت جو سزا دیتے تھے نا، وہ بھی یہی دیتے تھے کہ وہ سمندر میں، مفسرین لکھتے ہیں کہ سمندر میں ہی پھینک دیتے تھے، لہذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی یہاں یہ ہوا کہ اس کشتی پر بہت زیادہ وزن آ گیا، تو انہوں نے کہا کہ یہ اب تب چلے گی کہ جب اس کے اوپر وزن برابر ہوگا یا وزن ٹھیک ہوگا، تو قرہ اندازی ہوئی۔ تو یہاں لفظ آ رہا ہے، یہ نہیں ہے کہ بھئی وہ ایک ہی تھے، اور بھی لوگ تھے، فساہم، تو وہ یونس علیہ السلام قرہ اندازی کا یا قرہ کا مستحق ہوا، فکانا من المدحدین، اور وہ مغلوب ہونے والوں میں سے ہو گیا، یا مدحدین کہا تھا ہارنے والوں میں سے ہو گیا۔ تو کیا مطلب ہے اس کا ہارنے والوں میں سے ہو گیا؟ کیسر بھائی بتائیں گے؟ ان کا قرآن اس کا نام فائنل جی، تو پنشمنٹ کے لیے۔ پتہ یہ چل رہا ہے کہ مدحدین صرف یہ خود ہی نہیں تھے، اور بھی لوگ تھے، ان میں سے ایک یونس علیہ السلام تھے۔ کیوں جی، ایسے ہی پتہ چل رہا ہے نا جی بالکل جی جمع کہ کا وہ صیغہ ہوگا۔ ہارنے والوں میں سے ہو گیا، یعنی کہ اور بھی لوگ، ان کو بھی پھینکا اور ساتھ حضرت یونس علیہ السلام کو بھی پھینکا۔ آگے جی، آگے لفظ آ رہا ہے فل تقمہ الحوت وہو ملیم، یہ لفظ آ رہا ہے فل تقمہ ہو، تو اس کے اندر کون سا لفظ ہے جو ہماری اپنی زبان کا لفظ ہو؟ کوئی یاد ہے؟ تھوڑا سا ملائیں ذرا۔ حکما بنا جی رہا
लुकमा बना रहे हैं लुकमा, वेरी गुड जी, बिल्कुल ठीक है, लुकमा। लुकमा से ही ते इजाफी हो गया, तो मतलब है कि लुकमे को जैसे वह अंदर करते हैं तो ता इजाफी है, तो इसका मतलब होगा फल तकामाहू, तो उसको निगल लिया जी, सवेलोट। तो उस यूनुस अलैहिस्सलाम को निगल लिया, आगे फाइल आ रहा है अल हूतु, हूत ने। हूत क्या होती है? मछली। मछली जी, मछली मतलब है मछली। कि जी व्हेल मछली जो होती है, वो कहते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा जानदार जो है दुनिया के अंदर, वो हूत है, व्हेल जी। शार्क भी हो सकती है, हूत। इसी तरीके से हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम, इनका नाम जुन्नून भी पढ़ा है, साहिबुल हूत भी हमने पढ़ा हुआ है, मछली वाला। तो उसको हूत ने निगल लिया, वहुवा मुलीम। अब मुलीम भी उसी तरीके से है कि वो मलामत, क्या हो गया? मलामत नहीं किया गया। नहीं नहीं, आप इसका पका रहे हैं, जैसे मुलीम आपके दिन में क्या आता है? मलामत की मुलामत करने वाला। करने वाला। आपको आप जो दिन में आता है ना मुलीम, पता है, मुलीम मलामत करने वाला। अब किसको मलामत करेगा? खुद को, अपने आप को। अपने आप को। तो तर्जमा वही करेंगे, मुलीम ही करेंगे, मलामत ही इसके अंदर है। वहुवा मुलीम, और वो ब्रैकेट में कर लें, खुद को मलामत करने वाला हो गया। क्यों जी? जी ये हाँ जी, ये ज़हन में रखना है। मुलीम आएगा, मलामत का मुस्तहिक हो गया, ये भी ठीक है। वरना ये है कि वो खुद को मलामत करने वाला हो गया कि मैंने अल्लाह ताला का हुक्म नहीं माना, अपने आप को मलामत की। ये ही मलामत करना ही नदामत है। आगे दो में आयात पढ़ूंगा। फलौला अन्नहु काना मिनल मुसब्बिहीना ललबिसा फी बतनिही इला यौमि युबअसून। ये एक पूरा जुमला है, ये दो आयात है, जुमला यहां तक है। फलौला अन्नहु, और अगर ना होता, बेशक वो होता, क्या है? काना। मिनल मुसब्बिह, मुसब्बिह किसको कहते हैं? तस्बीह करने वाला। तस्बीह करने वाला। तो मुसब्बिहीन, तस्बीह करने वालों में से। अगर वो तस्बीह करने वालों में से ना होता, अब वो तस्बीह क्या पड़ी थी आपको याद है? कल मैंने बताया था ला इलाहा कि ला इल्लल्लाह इलाहा, बिल्कुल जी। तो पता चला कि जब भी तकलीफ में हो तो ये आयत अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दी उनको, कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, बेशक तू पाक है, और बेशक मैं जालिमों में से था, मैंने हुक्म नहीं माना, अपनी जो ख्वाहिश का इजहार कर लिया। तो अल्लाह ताला कह रहा है कि अगर वो तस्बीह करने वालों में से ना होता, ला यकीनन, लाबिसा ठहरा रहता, ठहरा रहता, फी बतनी ही, बतन किसको कहते हैं? पेट को। पेट। तो बतनी ही की ज़मीर किधर जा रही है? हूत की तरफ। मछली तो के हूत के पेट में इला यौमी, उस दिन तक, युब असून, जब वो दोबारा उठाए जाएंगे। ठीक है जी। तो तर्जमा बनेगा, यकीनन वो उसके पेट में ठहरा रहता उस दिन तक जब वो सब उठाए जाएंगे। ठीक है जी। ये तो मेरे साथ जी, फल ताकामा हुल हूतु, तर्जमा। तो उसको यूनुस अलैहिस्सलाम को हूत ने एक निगल लिया। बड़ी मछली। जी, तो हूत ने उस यूनुस अलैहिस्सलाम को निगल लिया, वहुवा मुलीम, और वो खुद मलामत करने वाला हो गया। और वो खुद को मलामत करने वाला अपने आप को, और वो खुद को मलामत करने वाला हो गया। ठीक है, मलामत करने वाला हो गया, नदामत है। फलाउला अन्नहु, तर्जमा।
تو اگر اگر نہ ہوتا کہ بے شک وہ اور اگر نہ ہوتا بے شک وہ، کانا کا مطلب ہے ہوتا اصل میں، فلولا انہ کانا من المسبحین، تسبیح کرنے والوں میں تسبیح کرنے والوں میں تسبیح سے کرنے والوں میں سے، تو جملہ بنا تو اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتا، لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ، یقیناً وہ یقیناً وہ اس مچھلی کے پیٹ میں ٹھہرا رہتا۔ جی یقیناً وہ اس حوت کے پیٹ میں، حوت ویسے یہ ذہن میں رکھیے گا مچھلی نہیں ہے جی، اچھا ہاں جی، وہ بچوں کو پانی، وہ دودھ بھی پلاتی ہے جی، ہاں جی حوت کو حوت ہی لکھیں، ٹھیک ہے۔ ہاں جی وہ ٹھیک ہے، تو وہ اس کے پیٹ میں ٹھہرا رہتا الی یوم یبعثون، اس دن تک جب وہ دوبارہ اٹھائے جاتے، اس دن تک جب وہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے جی۔ یہاں تک پروفیسر صاحب ہیں تو وہ کریں جی جی فساہما، تو وہ قرہ کے مستحق ہو گئے، یعنی حضرت یونس علیہ السلام، فکان من مدحضین، اور تو وہ وہ ہرانے والوں میں سے ہو گئے، ہرانے نہیں، ہرائے ہوئوں میں سے، ہرائے ہوئوں میں سے ہو گئے، فلتقمہ الحوت، تو وہ تو مچھلی نے ان کو نگل لیا، وہو ملیم، تو انہوں نے ملامت والا کام کیا، نہیں وہ ملیم، اور وہ خود کو ملامت کرنے والا تھا، اچھا جی، تو وہ خود کو ملامت کرنے والے تھے، فلولا انہ کان من المسبحین، اور اگر وہ تسبیح نہ کرتے، لابسا، تو وہ ٹھہرے رہتے، فی تسبیح بطنہ، کرنے والوں میں سے نہ ہوتا جی، فلولا انہ کان من المسبحین، اگر وہ تسبیح کرنے والے نہ ہوتے، لابسا، تو وہ ٹھہرے رہتے، فی بطنہ ہی، اس کے پیٹ میں، الی یوم یبعثون، اس دن تک کہ جب اٹھائے جائیں گے، یعنی جب لوگوں کو اٹھایا جائے گا جی جب وہ اٹھائے جائیں گے یا وہ لوگ اٹھائے جائیں گے، ٹھیک ہے جی۔ تو حوت نے جی طرف نیچے کیجیے گا جی، تو حوت نے اس یونس علیہ السلام کو نگل لیا، اور وہ اپنے آپ کو ملامت کرنے والا بن گیا، اور اگر بے شک وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتا، تو یقیناً وہ اس حوت کے پیٹ میں ٹھہرتا اس دن تک جب وہ سب دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ اب جی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگی دعا، اور درد کے ساتھ مانگی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ دعا قبول فرمائی، ورنہ مطلب ہے کہ دیکھیں کہ مچھلی کے پیٹ کے اندر بندہ جائے اور بچ کے واپس آ جائے، یہ بہت بڑا معجزہ ہے۔ تو بالکل فَنَبَذْنَاهُ، نا فائل ہے، تو ہم نے اس یونس علیہ السلام کو، نابذہ کا مطلب ہوتا ہے کیا پڑا ہوا تھا، پھینک دیا پھینک جی، دینا، ڈال ٹھیک دینا۔ ہے، تو ہم نے اس کو پھینک دیا بالعراء، ارا چٹیل میدان یا چٹیل میدانوں میں جی، وَهُوَ سقیم ابھی پڑا تھا اور وہ جب ابراہیم علیہ السلام، اور وہ بیمار تھا یا، اور وہ بہت بیمار تھا، تو مچھلی کے پیٹ میں خواہ وہ کتنے دن رہے اس کا پتہ نہیں ہے، تو ہم نے اسے چٹیل میدان میں پھینک دیا، اور وہ بیمار تھا۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے رزق کا بندوبست کیا، فَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن یقطین، یہ نیا لفظ آ رہا ہے جی، انبتنا کے معنی تو آتے ہیں، کیا مطلب ہے انبتنا، ہم نے اگایا، ہم نے اگا دیا، ٹھیک ہے۔ اب وہ لیٹے ہوئے تھے، ہوش کوئی نہیں تھا، ایسے ہی لگتا ہے بیمار تھے، تو اللہ نے علیہ اس کے اوپر اگا دیا، شجرتن ایک درخت، اب آگے آ رہا ہے نیا لفظ،
من یقطین، اب یہ کون سا ہے؟ یقطین وہ درخت ہوتا ہے یا وہ بیل ہوتی ہے جس کا تنا نہیں ہوتا، جیسے درخت کا سخت تنا ہوتا ہے نا جی جی، تو کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جن کے تنے سخت نہیں ہوتے، نہیں تو اس کا ترجمہ یہ ہوا ہے بیل دار درخت، جی بیل دار درخت سے، تو ہم نے اس کے اوپر بیل دار درخت کو اگا دیا۔ اب وہ بیل دار کون کون سے ہو سکتے ہیں آپ کے ذہن میں جو بیل کے ساتھ لگتے ہیں؟ کدو کا، جی رائے کدو ہے، کا، ٹھیک ہے، تورئی کا، توری بھی ہے، ٹھیک ہے، جی جی ادنا خربوزہ تربوز بھی ہے۔ تربوزہ یہ بھی ہے۔ اب جو جی بھی ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پتا ہے، لیکن اللہ نے رزق کا ایک وسیلہ جو تھا وہ بنا دیا۔ جی اپنے ڈاکٹر داؤد صاحب، میں دوبارہ کرتا ہوں، جی تو صاحب، ہم نے اسے چٹیل میدان میں پھینک دیا اور وہ بیمار تھا، اور ہم نے اس پر ایک بیل دار درختوں میں سے یا بیل دار درختوں میں سے ایک درخت اگا دیا۔ یقطین کا ترجمہ کیا کریں گے جی؟ بیلدار ہم نے اس کے اوپر بیلدار جی درخت اگا دیا۔ ٹھیک ہے، تو شجرتن ہے ایک درخت، انبتنا اگا دیا۔ تو جی یہ ڈاکٹر صاحب، سر شجراتن کا ہم پودا نہیں کر سکتے؟ بیلدار یہ درخت پودا ٹھیک ہے، پودا اگا پودا دیا، کر لیں زیادہ بہتر ہے۔ بالکل جی ٹھیک ہے، ایک پودا اگا دیا، جی پودا کر دیجیے گا۔ ٹھیک ہے، فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ، تو ہم نے اسے ایک چٹیل میدان میں پھینک دیا، وَهُوَ سَقِيمٌ، اور وہ بیمار تھا، وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ، اور ہم نے اس کے اوپر اگا دیا، شجرۃ من یقطین، ایک بیلدار پودوں میں سے ایک بیلدار پودوں میں سے ایک پودے کو پودا، اگا دیا۔ جی بس ٹھیک ہے، بیلدار پودوں میں سے ایک پودے، دوبارہ کرنا پڑے گا نا، وہ ہمیں یقطین کے اندر ہے بیلدار پودا، اس کے اندر جی لفظ ہے جی۔ جی آگے جی کیا کیا؟ سر اب جی یہ یہ تو جو اللہ ہم نے سبحانہ لفظ پڑھا ہے، سر جی یہ ہم نے جو پیچھے پڑھا ہے جی یبعثون، جب وہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے، یہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے کا کیا ہے سر؟ اس کی تھوڑی سی وضاحت کریں گے؟ سر وہ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے نا، ہم قبروں میں ہوں گے اور وہ بھی قیامت قبر کے میں ہی بارے تھے، ذکر ہوگا نا سر۔ تو یہاں تھا نہیں کہ تو وہ مچھلی کے اس وقت تک مچھلی کے پیٹ میں آنا، یہ لکھا ہوا ہے نا جی، وہ اس کے وہ پیٹ میں اس بتایا دن نا تک کہ ٹھہرا وہ رہتا۔ رہتا، وہ کہ اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتا نہ تو ہوتا، وہ اچھا اس ٹھیک ہے، حوت کے پیٹ میں ٹھہرتا اس دن تک جب وہ سب اٹھائے جائیں گے۔ جی یہ آپ سمجھ آئیے کہ ٹھیک اگر ہے، وہ تصویر نہ کرتا تو پھر یہ کنڈیشن تھی۔ ہاں جی ٹھیک ٹھیک ہے جی۔ سر، ٹھیک تو ہو گئی، سمجھ آ آگے گئی۔ جی، اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو آگے لفظ استعمال کیا ہے فَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِئَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ، لفظ آ رہا ہے۔ مئتا کس کو کہتے ہیں؟ مئتی پانی، سال، 100 کو کہتے سال، ہیں، اچھا نہیں 1000، مئتا عام تھا، وہ آپ کے ذہن میں ہے ڈاکٹر صاحب، مئتا جی عام وہ اور ہے کہ جب ٹھیک اس سر، کو مار دیا تھا 100 سال، مئتا 100 کو کہتے ہیں۔ الف کس 100، کو کہتے ہیں؟ ہزار، ہزار، 1000، تو 100,000 کتنے بنے؟ 1,00,000 1 لاکھ، 1 ٹھیک ہے لاکھ، بالکل۔ او یزیدون یہ لفظ آ رہا ہے، تو او کا ترجمہ ہم یا نہیں کر رہے، آج اس کا نیا ترجمہ سیکھ رہے ہیں، بلکہ او کا ترجمہ بلکہ بلکہ یا فٹ ہو گیا تو کر لیجئے گا، ورنہ او کا ترجمہ ہماری زبان کے اندر بلکہ بھی آتا ہے۔ تو ہم نے اسے بھیجا 1,00,000 لوگوں، 1,00,000 یا یزیدون یا اس سے بھی زیادہ لوگوں کی طرف۔ جی جی یہ دوسرا ترجمہ، اور ہم نے اس یونس علیہ السلام کو 1,00,000 بلکہ اس سے بھی زیادہ
लोगों की तरफ भेजा। कौन सा तर्जमा करना है? हमने उसे बल्कि भेजा वाला ज्यादा 1,00,000 नहीं, लोगों आओ का तर्जमा बल्कि करना है या करना है? बल्कि वाला ज्यादा बेहतर। पर बल्कि वाला ज्यादा बेहतर है, इस वजह से कि उसके अंदर शक नहीं होता, आओ के अंदर या आ जाता है। ठीक है जी, तो जी अल्लाह को तो शक नहीं है। ठीक है। जी जी, इसलिए वजह से बल्कि कर रहे हैं। अच्छा, अब ये मुफस्सिरीन बताते हैं, कुछ तो कहते हैं कि ये वही कौम थी, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि, इनको रसूल अपने वक्त का बनाया, मुरसलीन है, रसूलों में से, भेजे हुओं में से था, तो अपनी कौम की तरफ ही भेज दिया और वो फिर अजाब से बच गए, और ये भी अल्हम्दुलिल्लाह बच के आ गए। और कुछ मुफस्सिरीन कहते हैं कि अल्लाह ताला ने उस कौम को तो अपना बचा लिया अजाब से, और ये कोई और थी कौम जिसकी तरफ भेजा। बहरहाल हमें ये पता है कि भाई जो रसूल का काम है वो क्या है, लोगों तक अल्लाह का पैगाम पहुंचाना। अच्छा, फ़आमनु, तो वो सब ईमान ले आए, वो सब ईमान ले आए। कौन से? वो ऊपर वाले 1,00,000 लोग, ऊपर बल्कि उससे भी ज्यादा, तो वो ईमान ले आए। अब हमने क्या किया कि वो जो अजाब उनके ऊपर आना था वो अजाब गया टल। अल्लाह ताला ने कहा वमत्तानाहुम इला हीन, और हमने उन्हें फायदा दिया एक मुकर्रा मुद्दत तक। एक मुकर्रर वक्त, एक मुकर्रा वक्त तक। ठीक है कि जितनी उनकी मुद्दत बनती थी। वो अजाब आता है तो अजाब के अंदर तो ये है कि वो सारे एक ही दफा मर जाते हैं, तो ये है कि वो अपनी तबई मौत मरे, ये है। तो तब मेरे साथ करें जी, वह अरसलनाहु, हमने उसे और भेजा हमने उसे भेजा, हमने उसे भेजा इला मियात अल्फिन, 1,00,000 लोगों की 1,00,000 आओ की तरफ, यजीदून, बल्कि उससे भी या ज्यादा। उससे भी ज्यादा, या उससे भी ज्यादा लोगों की तरफ। यजीदून जमा का सीगा है, तो वो जो रसूल है वो तो लोगों की तरफ ही आता है ना, क्यों जी? जी जी जिन्नो इंस की तरफ। तो बहरहाल ये है कि यहाँ या उससे भी ज्यादा लोगों की तरफ। फ़आमनु, तो वो ईमान ले आए। तो वो ईमान ले आए। फ़मत्तानाहुम, तो हमने उन्हें फायदा दिया उन्हें फायदा तो दिया, हमने उन्हें फायदा दिया, हमने उन्हें साजो सामान दिया। ये सारे इसके मानी हैं इलाहीन, एक मुकर्रर वक्त तक। एक मुकर्रर मुद्दत तक। जी, इन दो आयात का तर्जमा करवाएं कैसर भाई, किन से करवाना है? डॉक्टर जुल्फकार साहब करें। जी डॉक्टर जुल्फकार साहब। वअरसलनाहु इला मिआति अल्फिन औ यजीदून, और हमने उसे 1,00,000 बल्कि उससे भी ज्यादा लोगों की तरफ भेजा। फ़आमनु, तो वो सब ईमान ले आए। फ़मत्तानाहुम इला हीन, तो हमने उन्हें एक मुकर्रर वक्त तक फायदा दिया। बिल्कुल ठीक है जी। मुश्ताक भाई आप जरा सुनिएगा, इसलिए अगला फिर दो आयात आपने करनी है। अब जी ये जो चीज है, अगली जो आयात है इसका सयाको सबाक सुन लें। सयाको सबाक ये है कि जो मुशरिकीन मक्का थे वो पूजा करते थे बुतों की, और जिन बुतों की पूजा करते थे उनके नाम आपके ज़हन में क्या हैं? लात, मनात, उज्जा, बिल्कुल। और ये लड़कियों के नाम है। ये क्या है? जी, लड़कियों के नाम, मुअन्नस के नाम है। लात, मनात, आत जो आ रहा है जी। तो उनके ज़हन में क्या था कि मुअन्नस जो है, अल्लाह, यहाँ जो चीज है वो ये है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के बेटियां हैं और वो मुअन्नस हैं। बनातों का लफ्ज आया और वो मुअन्नस हैं। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक मोहर लगाई है बड़ी जबरदस्त किस्म की, वो ये है कि हर बंदे का कोई वालिद होता है और उसका आगे वालिद होता है, उसका आगे वालिद होता है, ऐसा ही है। जी जी लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक जुमला ये याद रखना है, एक जुमला ऐसा फरमाया है
جس سے یہ ساری چیز بالکل الگ ہو جاتی ہے، وہ کیا ہے؟ پہلے سنیں، سورہ شورا کے اندر آتا ہے لیسا کمثلہ شیء، کہ اس اللہ جیسی کوئی بھی چیز اس کائنات کے اندر نہیں موجود نہیں ہے۔ نہیں ہے۔ اچھا، اب مور کیا لگی؟ مور لگی ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اور آگے کیا ہے؟ لم یلد ولم یولد۔ ہاں، یہ اللہ کی صفات میں سے ہے کہ یہاں آ کے اگر نہیں رکیں گے تو آپ کو یہ کرنا پڑے گا کہ بھئی اللہ کا باپ نعوذ باللہ کون ہے؟ اللہ ان سے بالکل الگ تھلگ ہے، اس جیسی کوئی چیز نہیں۔ لہذا اللہ نے اپنا تعارف کروایا کہ اس نے کسی کو نہیں جنا اور نہ وہ کسی سے جنا گیا، یعنی کہ نہ اس کا کوئی بیٹا ہے اور نہ اس کا کوئی باپ باپ۔ اب یہ سوچتے تھے، یہ میں ساری چیز بتا دیتا ہوں کہ یہ کفار مکہ، مشرکین مکہ، ایک تو یہ ہے کہ فرشتوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بیٹیاں تصور کرتے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ نہیں ہے کہ کہا ہے کہ بھئی تم یہ کیوں کرتے ہو، وہ بھی مطلب تھوڑا سا ڈانٹ پلائی ہے ان کو کہ بھئی تم میرے لیے وہ کرو کہ جو تمہارے پاس سب سے بہترین ہے، وہ آئے گا آگے۔ لیکن یہ جو فرشتے ہیں، آپ کو کیسے پتا ہے کہ بھئی وہ نر ہیں یا مادہ ہیں؟ کسی کو پتا ہے جی؟ نہیں سر۔ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں اس کا کلا کما بھی کیا ایک چیز، لیکن بنیاد وہ یہ ہے لم یلد ولم یولد، جی، نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ جنا گیا جی، ہاں وہ بیٹی ہے یا بیٹا ہے۔ اب دوسرا کیا کرتے تھے؟ ان کا ایک اور عقیدہ تھا۔ اب نعوذ باللہ میں تو حیران ہوں کہ یہی چیزیں اب جو دنیا والے ہیں نا، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اور جو بڑی ہستیاں ہیں ان کو ایسے سمجھتے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جیسے ہم ہیں دنیا والے۔ کیوں جی؟ نعوذ باللہ ایسا کرتے ہیں۔ ان کے ذہن میں مطلب کیا ہے؟ ہمارے ذہن میں یہ ہے کہ ان لوگوں نے پڑھا ہوا نہیں ہے کہ لیسا کمثلہ شیء، کہ وہ دنیا میں کسی چیز کی طرح ہے ہی نہیں، اس کی صفات ہی الگ ہیں۔ اب وہ ذہن میں یہ رکھتے تھے کہ جو جن ہیں، جن ان کے سردار، ان کی جو بیٹیاں ہیں، ان کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نکاح کیا اور ان میں سے فرشتے پیدا ہوئے۔ معاذ یہ اللہ۔ ان کا عقیدہ تھا، یہ ان کا عقیدہ جی۔ مطلب کیا تھا جی؟ نلائق کیا جی؟ وہ بتاتے ہیں نا، یہ تو ہم میں سے ابھی اپنی پود میں سے بھی دیکھیں تو بہت زیادہ نالائق ہیں، اس لیے کہ ان کو پتہ نہیں دین کا کیا ہے۔ اب یہ سارا ذہن میں رکھتے ہوئے آئیے اب پڑھتے ہیں۔ فاستفتہم، استفتاء آ گیا ہے جی۔ است کا مطلب ہوتا ہے پوچھنا، مانگنا جی۔ تو وہ کیا ہے جی؟ فتویٰ لفظ آ گیا یہاں۔ تو فاستفتہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ان مشرکین مکہ سے پوچھ، فتویٰ لے۔ کیا؟ لربک، تیرے رب کے لیے، البنات، بیٹیاں ہیں، وَلَهُمُ الْبَنُونَ، اور ان کے لیے بیٹے ہیں۔ یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھی اللہ تعالیٰ کہتا تھا کہ نہیں بھی آپ بیٹیاں کہیں، بیٹے کہیں۔ مطلب یہ تھا کہ وہ جب ان کے ہاں لڑکی پیدا ہوتی تو قرآن مجید کے اندر بھی آتا ہے، تاریخ بھی بتاتی ہے کہ وہ لڑکیوں کو کیا کر دیتے تھے؟ زندہ درگور کر دیتے تھے، چہرہ ان کا کالا ہو جاتا تھا، وہ پسند نہیں کرتے تھے۔ تو اللہ نے کہا کہ کوئی مثال بھی دینی ہوتی تو پہلی تو بات یہ ہے کہ لم یلد ولم یولد عقیدہ ہے، لیکن یہ ہے کہ ان سے پوچھ کیا تیرے رب کے لیے بیٹیاں ہیں اور تمہارے لیے بیٹے؟ آگے ام خلقنا الملائکۃ اناثا وہم شاہدون، سوال ہے، یا ہم نے فرشتوں کو پیدا کیا اناسن، ترجمہ مؤنث سے، لڑکیاں جی، مؤنث پیدا کیا، لڑکیاں پیدا کیا، وہم شاہدون، اور وہ دیکھ رہے تھے اور وہ گواہی دینے والے تھے، وہ وہاں حاضر تھے۔ کیا ترجمہ کرنا ہے شاہدون؟
گواہی دینے والے گواہی دینے والے نہیں، یہ یہاں ہوگا حاضر والا ٹھیک، اور وہ حاضر وہاں یا حاضر موجود سے زیادہ حاضر بہتر سے یا ہوگا موجود جی، کہ جب فرشتوں کو بنایا ہے تو وہ تو اللہ تعالیٰ نے نور سے پیدا کیا، کیوں جی؟ جی اور مؤنث مذکر وہاں کوئی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ پوچھ رہا ہے کہ بھی تم اتنے ثقہ سے کہتے ہو کہ لات منات عزا اللہ کی بیٹیاں ہیں اور ہم ان کی عبادت کرتے ہیں اس لیے کہ یہ ہماری باتیں اللہ تعالیٰ تک پہنچائیں اور ہمیں اللہ کے قریب کر دیں، تو ان سے پوچھو کہ کیا تم اس وقت حاضر تھے؟ اللہ خبردار، انہم من افکہم، بے شک وہ سب کچھ جو کچھ وہ کہ انہم من افکہم، افک کے اوپر پڑا تھا بڑی ہوئی بات، جی جھوٹ بہتان، یہ ان کے بہتان میں سے ہے، لَیَقُولُونَ جو یقینی طور پر وہ کہتے ہیں۔ اب وہ کیا کہتے ہیں، افک کیا ہے وہ آگے آ رہا ہے، اس کو سوچیں گے تو تب پتہ چلے گا۔ وَلَدَ اللَّهُ، نعوذ باللہ، والدہ کا مطلب ہے جنم دیا، اولاد جنا، ولد اللہ، اللہ نے جنم دیا، نہیں جنا اللہ نے جنا، جنم دیا، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، وہ جو الفاظ بالکل چھوٹے ہیں، تشریح اس کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے انہم لکاذبون، اور بے شک بے وہ شک وہ مشرکین یقیناً یقیناً جھوٹے ہیں۔ جھوٹے تھے۔ اب جی ذرا جلدی سے، وَاسْتَفْتِهِمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اے سے نبی صلی اللہ پوچھ، علیہ وسلم تو ان سے پوچھ، کہیں ذرا جی تو ان مشرکین سے پوچھ، کہیں ذرا جلدی جلدی، اے نبی صلی اللہ علیہ نبی صلی اللہ علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ان مشرکین مکہ سے پوچھ، وہ ان سے پوچھ، علی ربک البنات، کیا تیرے رب کے لیے کیا بیٹیاں تیرے رب کے لیے بیٹیاں کیا ہیں؟ تیرے رب کے لیے بیٹیاں ہیں؟ وَلَهُمُ الْبَنُونَ، اور ان کے لیے ان بیٹے کے لیے ہیں؟ بیٹے، اور ان کے لیے بیٹے ہیں، ام خلقنا الملائکۃ اناسا، یا ہم نے فرشتوں کو یا لڑکیاں ہم پیدا نے مؤنث پیدا فرشتوں کو مؤنث پیدا کیا، مؤنث پیدا جی کیا ہے۔ جی کیا ہم نے فرشتوں کو مؤنث پیدا کیا ہے، وہم شاہدون، ساتھ اور وہ اور وہ وہ حاضر اس وقت اور حاضر وہ تھے، اس اور وقت وہ موجود وہاں تھے۔ حاضر تھے، سوالیہ نشان ہے۔ اللہ ترجمہ، خبردار خبردار، اب اللہ تعالیٰ لم یلد ولم یولد کی تشریح کر رہا ہے، اب لیسا کمثلہ شیء کی کر رہا ہے، اللہ خبردار، انہم، بے شک وہ بے شک وہ، من افکہم، اپنے بہتان وہ میں اپنے جھوٹ سے، اپنے نہیں بہتان یہ سے، ان کے جھوٹ میں سے ہے، یہ ان کے بہتان میں سے ہے، من ہے نا، من افکہم، جی اللہ ترجمہ کرنے ذرا جلدی، خبردار، خبردار، انہم، ترجمہ بے شک بے شک وہ، یہ پورا جملہ ہے، انہم بے شک وہ، کفار مکہ، یہاں پتا من افکہم، ان کے بہتان ان میں کے ان کے جھوٹ میں سے ہے، ان کے بہتان میں سے ہے، لا یقولون، جو وہ یقینی طور پر، جو وہ یقینی طور پر کہتے ہیں، جو وہ یقینی طور پر کہتے ہیں، اب وہ کیا کہتے ہیں، ولد اللہ، والد اللہ نے اللہ جنم نے جنا، اللہ نے جنم دیا، اللہ نے جنم دیا، اللہ نے جنم دیا، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور بے شک وہ بے یقیناً شک وہ جھوٹے ہیں، جھوٹے ہیں۔ بے شک وہ یقیناً یقیناً جھوٹ بولنے والے ہیں، جھوٹے کی بجائے بے شک وہ یقیناً جھوٹ بولنے والے، جھوٹ بولنے والے ہیں۔ اچھا جی اب تذکرون تک پڑھ لیتے ہیں، استفل بناتی علل بنین، یہ اصل میں ہے استفا، پہلے چن بتایا تھا کہ چن الف شروع آ جائے تو مدغم ہو جاتا ہے، کیا چن لیا ہے اس اللہ نے، کیا کن کو، بناتی بیٹیوں جی کو، بیٹیوں کو، علل بنین بیٹوں پر، پیٹوں پر، بیٹوں کے مقابلے میں، بیٹوں پر یا بیٹوں کے مقابلے میں ایک طریقہ ہے۔ دوسرا استفا کا ترجمہ یہ کیجئے گا کہ کیا
اللہ سبحانہ و تعالی نے ترجیح دی ہے بیٹیوں کو بیٹوں پر. اب علا بنے گا کیوں جی؟ جی جی تو جی میرے ساتھ پڑھیں. اصطف البنات کیا ترجمہ کریں گے؟ ترجیح کرنا ہے یا چن لیا گیا؟ کیا چن چن لیا لیا کیا چن لیا ہے؟ کریں جی. کیا اللہ اس اللہ نے اللہ بیٹوں کو اللہ نے چن لیا ہے اللہ نے کیا اس اللہ نے چن لیا ہوا ہے کہ لیا ہے بیٹیوں کو علل بنین. اب علا کا ترجمہ کریں گے کے مقابلے میں. جی بیٹوں کے مقابلے میں. بیٹوں کے بیٹوں کے مقابلے میں. مقابلے میں. مالکم تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیف تحکمون تم کس کیسے طرح تم فیصلہ کرتے ہو؟ تم کس طرح فیصلہ کرتے ہو؟ فیصلہ کرتے ہو. افلا تذکرون کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ ٹھیک ہے جی. یہاں تک جی 155 تک ہم نے کیا. اب جناب باری تو تھی مشتاق بھائی کی. میں معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ ایک دفعہ ریویژن کر لیں. کیسر بھائی جی جی. فلولا انہ کان فالتقمہ الحوت وہو ملیم تو حوت نے اس کو نگل لیا اور وہ خود کو ملامت کرنے والا ہو گیا. فلولا انہ کان من المسبحین اور اگر بے شک وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتا لابث فی بطنہ الی یوم یبعثون تو یقیناً وہ ٹھہرا رہتا اس کے پیٹ میں اس دن تک جب وہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے. فنبذناہ بالعراء تو ہم نے اسے ایک چٹیل میدان میں پھینک دیا. وہو سقیم اور وہ بہت بیمار تھا. وانبتنا علیہ شجرۃ من یقطین اور ہم نے اس پر بیلدار پودوں میں سے ایک پودا اگا دیا. وارسلناہ الی میۃ الف او یزیدون اور ہم نے اسے 1,00,000 لوگوں کی طرف بلکہ اس سے بھی زیادہ لوگوں کی طرف بھیجا. فآمنوا تو وہ ایمان لے آئے. فمتعناہم الی حین تو ہم نے انہیں ایک مدت تک فائدہ دیا. فاستفتہم الی ربک فاستفتہم تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ان سے پوچھ علی ربک البنات کیا تیرے رب کے لیے بیٹیاں ہیں؟ ولہم البنون اور ان کے لیے بیٹے ہیں. ام خلقنا الملائکۃ اناثا یا ہم نے فرشتوں کو مؤنث پیدا کیا ہے. وہم شاہدون اور وہ وہاں حاضر تھے. الا انہم من افکہم لیقولون خبردار بے شک یہ ان کے بہتان میں سے ہے کہ وہ یقینی طور پر کہتے ہیں ولد اللہ جو وہ یقینی طور پر کہتے ہیں. جی وہ یقینی طور پر کہتے ہیں ولد اللہ کہ اللہ نے جنم دیا. وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ اور بے شک وہ یقیناً جھوٹ بولنے والے ہیں. اصطفى البنات علی البنین کیا اللہ نے بیٹیوں کو چن لیا ہے بیٹوں کے مقابلے میں. مالکم تمہیں کیا ہو گیا ہے. کیف تحکمون تم کیسے فیصلہ کرتے ہو یا کس طرح تم فیصلہ کرتے ہو. افلا تذکرون کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے جی. کل اسی کو لے کے آگے چلیں گے اور سب ساتھیوں نے اس کو انشاءاللہ کرنا ہے اور کل انشاءاللہ مشتاق بھائی سے کہیں گے کہ وہ تو کریں. انشاءاللہ.